بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لعنت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ کی رحمت کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ کی رحمت سے مراد دراصل دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اور ہر قسم کی بخشش اور سلامتی ہے۔ لعنت کا مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم آسان الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے۔ وہ جو اللہ کی رحمت سے محروم اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے لیے کسی قسم کی بخشش اور سلامتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی پھٹکار ان پر برستی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروپس پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت فرمائی کیونکہ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھی لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان اور کافروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، لیکن آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ جھوٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح آج ہم بہت سے گناہوں میں مبتلا ہیں ان میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم سچ کی اہمیت کو جان کر اور جھوٹ کی برائی کو جان کر بھی ہم سچ سے دور ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو اپنا لیتے ہیں۔ آج ہم نے جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر کوئی فائدہ حاصل کرنے یا پھر کسی نقصان سے خود کو بچانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مستقل جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن پھر وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو کچھ بتانے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ کر جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ بچوں کے جھوٹ بولنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے اور بعد میں اس کی امی پوچھیں کہ یہ چیز کس نے توڑی ہے، تو اگر بچے کو یقین ہو کہ اس کی امی اس کو سزا نہیں دیں گی بلکہ اس سے پیار کا اظہار کریں گی کہ کوئی بات نہیں، شکر ہے آپ کو چوٹ نہیں لگی، چیز تو اور آ جائے گی، تو وہ سچ بولے گا۔ اور اگر اسے ڈر ہو کہ اس کی امی اس کی پٹائی کر دیں گی تو وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ آج ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی بلا جھجک جھوٹ بولتا ہے اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آج اگر کوئی سچ بھی بول رہا ہو تو جھوٹ کا گمان ہوتا ہے۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ بزنس مین ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ یو ایس سے ان کا ایک کلائنٹ آیا ہوا تھا اور بزنس میٹنگز چل رہی تھیں۔ جس دن آخری میٹنگ تھی اتفاق سے ان کی طبیعت ہی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے میٹنگ میں جانا تقریباً ناممکن لگتا تھا، لیکن میرے دوست نے ہمت کر کے میٹنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مقررہ جگہ پر میٹنگ کے لیے پہنچے تو کلائنٹ نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، آپ مجھے کال کر کے بتا دیتے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔
میرے دوست نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتا تو آپ سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کے جواب میں اس کلائنٹ نے بڑی صاف گوئی سے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کا غضب اور غصہ ہوتا ہے، لیکن ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد و حساب محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام شرور سے بچانے کے لیے رحمت کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ جھوٹ بولنے والے کی نحوست کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو کے ایسے بھبکے اٹھتے ہیں، ایسی بدبو پھیلتی ہے جو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس بدبو سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر قسم کی آفات، حادثات اور تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ ہمارے جھوٹ بولنے پر جب رحمت کے فرشتے ہی ہم سے دور چلے جائیں گے تو پھر آفات، حادثات اور تکلیفوں سے ہمیں کون بچائے گا اور ہماری حفاظت کون کرے گا؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ اس لیے خدا را جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہماری ساری پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کرتے ہوئے جب جھوٹ بولتے ہیں تو گویا ہم ایک شیطانی اور کفری عمل کا ارتکاب کر کے خود کو اللہ کی رحمت سے محروم اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل یا کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح منافق کی 3 نشانیاں بتاتے ہوئے پہلی نشانی یہ فرمائی کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہم جھوٹ بول کر منافقوں کی صف میں جا کھڑے ہوں، جن کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بننے سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جب تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔